مذاکرات کے بغیر نظام نہیں چل سکتا. حکومت اور پی ٹی آئی یک زبان. قومی اسمبلی میں دونوں جانب سے مذاکرات کی حمایت کر دی گئی. شیر افضل مروت نے ملک کے موجودہ حالات پر ایوان کی کمیٹی بنانے کی تجویز دی. کہا ایوان کا ماحول ایسا ہے جیسے دو سوتنیں لڑ رہی ہوں. ملک کی خاطر بیٹھ جاتے ہیں, اپنی انا کے خول سے نکلے, قوم کی نظریں ایوان کی طرف ہیں. بانی پی ٹی آئی نے مذاکرات کے لیے کمیٹی بنا دی ہے. رانا ثناءاللہ بتائیں حکومت کا کیا موقف ہے. رانا ثناءاللہ نے اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ جب تک حکومت اور اپوزیشن میں سیاسی ڈائیلاگ نہیں ہوگا سسٹم نہیں چل سکے گا. پی ٹی آئی نے کوئی کمیٹی بنائی ہے تو باقاعدہ پیغام بھیجے. اسپیکر کے پاس بیٹھ کر معاملہ مثبت انداز میں آگے بڑھایا جا سکتا ہے. ہم اسپیکر کو کہیں گے کہ وزیر اعظم سے بات کریں. پی ٹی آئی کی طرف سے پہلی بار ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا. خواجہ آصف کا شیر افضل مروت کی تجویز کا خیر مقدم. کہا مذاکرات گن پوائنٹ پر نہیں ہو سکتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اسلام آباد پر حملے اور سول نافرمانی کے ساتھ مذاکرات کریں. تلخی صرف تلخی کو دعوت دیتی ہے. چیزیں پیار محبت سے چلتی ہیں. ٹاک شوز سے نکلیں, باقاعدہ آ کر مذاکرات کی بات کریں. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا مذاکرات کے لیے رابطہ ہو جائے گا اور جن کو کرنا ہے وہ بھی کر لیں گے. بات تب بڑھے گی جب ہمارے مطالبات پر عمل ہوگا. ایک سوال کے جواب میں کہا ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے, بانی کی ہدایت پر ہی سب کچھ ہوتا ہے. وہ پارٹی سربراہ ہیں اور ان کو کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا. ہم کسی سے مذاکرات کے بھیک نہیں مانگیں گے. بانی سے ملنے گئے تھے تاکہ لانگ مارچ کو مؤخر کیا جائے مگر ملاقات کرنے نہیں دی گئی. علی محمد خان کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. بانی پی ٹی آئی 500 دنوں سے ڈٹ کر کھڑا ہے. تم سمجھتے ہو کہ اس کو اندر رکھ کر ملک چلا سکتے ہو تو چلا کر دیکھ لو. صدر سمیت تمام آئینی عہدے رکھ کر بھی پیپلز پارٹی رونا روتی ہے. آؤ ہمارے ساتھ مل کر مضبوط اپوزیشن کرو. وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ ابھی بھی وقت ہے. پی ٹی آئی والے ہوش کے ناخن لیں, آئیں ملک کی معیشت کی بہتری میں اپنا حصہ ڈالیں. اگر وہی روش ہوگی جو 2018 میں تھی پھر آگے نہیں بڑھا جا سکتا. نواز شریف نے ملک کے مفاد کی خاطر دوستی کا ہاتھ بڑھایا. نواز شریف اس اچھے پیغام کو بھی کمزوری سمجھا گیا. سول نافرمانی کے لیے بانی پی ٹی آئی کے حکم کا انتظار ہے. وہ جب بتائیں گے تب سول نافرمانی کی تحریک شروع ہوگی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں کل بانی سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی. میں ایک صوبے کا نمائندہ ہوں, مجھے کسی سے کلیئرنس کی ضرورت نہیں. شیخ وقاص اکرم کا کہنا ہے سول نافرمانی غیر آئینی حکومت سے بیزاری طریقہ ہو سکتا ہے. ہم نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں تو کس بات کی معافی مانگے. بانی پی ٹی آئی نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی خواہش کا اظہار نہیں کیا. ایک دوست نے بانی پی ٹی آئی کو مشورہ دیا کہ مولانا سے ملاقات کر لیں. کوئی ترمیم قبول نہیں. مدارس رجسٹریشن بل کو دوبارہ پارلیمنٹ میں نہیں لایا جا سکتا. فیصلہ ایوان میں نہ ہوا تو میدان میں ہوگا. مولانا فضل الرحمان نے قومی اسمبلی میں 2 ٹوک اعلان کر دیا. صدر کے اعتراضات کے بعد بل دوبارہ ایوان میں لانے کی مخالفت کر دی. کہا صدر نے بل پر ایک بار اعتراض کیا جس کا اسپیکر نے باقاعدہ جواب بھیجا. ایک بار اعتراض کے بعد صدر کو بل دوبارہ ایوان میں بھیجنے کا حق نہیں ہے. صدر مملکت نے مشترکہ اجلاس بلانے کا نہیں کہا. حالات بگاڑ کی طرف نہ لے جائیں. ملک کسی بھی تلخی کا متحمل نہیں ہو سکتا. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ صدر کے اعتراضات کے بعد بل دوبارہ ایوان میں پیش کیا جا سکتا ہے. وزیر اعظم کا پیغام ہے کہ ہم حاضر ہیں, مل بیٹھ کر آئین کے مطابق حل نکال لیتے ہیں. آئین و قانون کے تحت بل منظور کیا جائے. ایم کیو ایم وفد کی مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ آمد. گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا ہم اپنا وزیر تعلیم مولانا کے پاس رجسٹر کرانے آئے تھے. مولانا فضل الرحمان نے جواب دیا ایم کیو ایم کا وزیر تعلیم ہمارے پاس رجسٹر ہو بھی گیا. میڈیا سے گفتگو میں کہا دینی مدارس پر ایوان صدر نے معاملے کو الجھا دیا. آئین و قانون کے مطابق معاملے کو مزید نہ الجھایا جائے ورنہ آئندہ مشکلات ہوں گی. وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی نے کہا مولانا فضل الرحمان کی گفتگو میں دلیل بہت مضبوط ہے. 26ویں ترمیم میں جو باتیں طے ہو چکی ان پر عمل درآمد ہونا چاہیے. مدارس رجسٹریشن بل ایکٹ بن چکا. فوری نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے. وفاق المدارس کا مطالبہ
مفتی تقی عثمانی کی زیر صدارت مجلس عاملہ کے اجلاس میں اتحاد تنظیمات مدارس کے فیصلوں اور مواقف کی تصدیق کر دی گئی۔ ملک بھر میں عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کا فیصلہ۔ کہا گیا کہ مدارس کے معاملات میں رکاوٹیں اور تاخیری حربے قابل قبول نہیں۔ مدارس کی آزادی کا ہر قیمت تحفظ کیا جائے گا۔ کسی قسم کی ڈکٹیشن منظور نہیں۔ مولانا فضل الرحمان کو پارلیمنٹ میں مدارس کا مقدمہ بھرپور انداز میں پیش کرنے پر خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اجلاس میں مولانا فضل الرحمان سمیت قاری حنیف جالندری، مولانا انوار الحق اور دیگر شریک ہوئے۔ شرح سود میں 2% کمی تاجروں ایکسپورٹرز کے لیے خوش آئند ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب۔ کہا اس فیصلے سے ہماری سرمایہ کاری بڑھے گی اور معیشت کو بھی فائدہ ہوگا۔ یہ موقع ہے کہ پاکستان کی معیشت کو تیزی سے ترقی کی طرف لے جائیں۔ 2018 کے بعد مہنگائی بھی کم ترین سطح پر آ گئی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا انسانی اسمگلنگ سنجیدہ مسئلہ ہے، اس پر اعلیٰ سطح اجلاس بلاؤں گا۔ ایسے واقعات سے بے گناہ جانیں ضائع ہوتی ہیں۔ پی آئی اے کی نجکاری کی راہ ہموار۔ آئی ایم ایف نے مطالبات مان لیے۔ سیلز ٹیکس میں چھوٹ اور ایکویٹی لاسز ختم کرنے کا مطالبہ تسلیم کر لیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ خریدار کو تمام روٹس کے لیے طیاروں کی خریداری یا لیز پر لینے کے لیے سیلز ٹیکس کی چھوٹ مل گئی ہے۔ سیلز ٹیکس چھوٹ اور نقصانات ختم ہونے سے بولی 350 ارب روپے تک جا سکتی ہے۔ حکومت نے پی آئی اے کا 660 ارب روپے قرض ہولڈنگ کمپنی میں اسٹاک کر دیا۔ پی آئی اے کی نجکاری اور روز ویلڈ ہوٹل کے فروغ سے حاصل رقم کو ادائیگیوں کے لیے سیٹل کیا جائے گا۔ آئی ایم ایف نے پی آئی اے ہولڈنگ کمپنی کے قرض کو سیٹل کرنے کی بھی منظوری دے دی۔ کرم میں ادویات کی قلت کو فوری طور پر دور کیا جائے، وزیر اعظم کی ہدایت۔ کابینہ اجلاس میں بات کرتے ہوئے کہا خیبر پختونخوا حکومت سے ادویات کی قلت پر رابطہ کیا جائے۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف نے کہا صوبائی حکومت ادویات اشیاء قرونوش کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائے گی۔ آج بھی ہیلی کاپٹر کے ذریعے دواؤں کی ایک بڑی کھیپ کرم بھیج دی گئی۔ جرگہ ارکان کی بیرسٹر سیف سے ملاقات۔ مشیر اطلاعات نے گرینڈ جرگے پر واضح کیا کہ بنکرز کی مسماری کے بغیر کرم میں مستقل امن ممکن نہیں۔ بھاری اسلحے کی حوالگی کے بغیر مرکزی شاہراہ نہیں کھولی جا سکتی۔ سارہ شریف قتل کیس، والد اور سوتیلی والدہ کو عمر قید کی سزا۔ لندن کی اولڈ بیلی کراؤن کورٹ نے ننھی سارہ کے والد عرفان شریف کو 40 سال، سوتیلی ماں بینش بطول کو 33 سال اور چچا فیصل ملک کو 16 سال قید کی سزا سنا دی۔ سماعت کے دوران سارہ کے والد عرفان شریف عدالت میں آنسو ٹیشو سے صاف کرتے رہے۔ بینش بطول اور فیصل ملک سر جھکا کر بیٹھے رہے۔ جج نے کہا کہ سارہ پر تشدد فیملی کے سامنے ہوا، چچا بھی دیکھتا رہا۔ سارہ کے جسم پر 71 تازہ زخم تھے جو موت سے چند روز پہلے کے تھے۔ موت کے وقت بھی عرفان نے سارہ کو مارنے کے لیے اسٹیل کا راڈ اٹھایا۔ 10 اگست 2023 کو تشدد سے 10 سال کی سارہ کی موت واقع ہو گئی تھی۔ جسم پر دانتوں سے کاٹنے کے نشان اور بہت سی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ موسم سرما کی تعطیلات کا اعلان۔ پنجاب کے تعلیمی اداروں میں موسم سرما کی تعطیلات 30 دسمبر سے 10 جنوری تک ہوگی۔ 11 اور 12 جنوری کو ہفتہ وار تعطیل ہوگی۔ تعلیمی ادارے 13 جنوری کو کھلیں گے۔ محکمہ تعلیم پنجاب کے نوٹیفیکیشن کے مطابق تعلیمی اداروں میں طلباء پر فیس ماسک کا استعمال لازمی ہوگا۔ سندھ بھر میں 21 سے 31 دسمبر تک تعطیلات ہوں گی۔ محکمہ تعلیم سندھ نے چھٹیوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ فیصلے کا اطلاق تمام نجی سرکاری تعلیمی اداروں پر ہوگا۔ پورے ملک کے موٹر وے بن گئے، نہیں بنے تو سندھ کے نہ بنے۔ اگر کوئی وفاقی وزیر بھولے بھٹکے یہاں آئے تو اس سے سوال کیا کریں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا صحافیوں کو مشورہ، بولے یہ نہ سوچیں کس کی رہائی ہونی ہے، کس کو جیل میں ڈالنا ہے۔ چاروں صوبے اور وفاق ملک کی بہتری کے لیے مل کر کام کریں۔ سول نافرمانی سمجھ سے باہر ہے، ہماری ان سب چیزوں پر نظر نہیں، ہم اپنے کام میں مصروف ہیں۔ صوبائی وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن نے کہا پیپلز پارٹی چاہتی ہے ملک میں کوئی انارکی نہ ہو۔ خیبر پختونخوا اچھا صوبہ ہے، بدقسمتی سے وہاں کے حکمران افراتفری پسند کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ وفاق سے لڑنے کے بجائے دہشت گردوں سے لڑیں۔
समंदर किनारे प्यासा कराची। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में पानी का शदीद बहरान, शहरी परेशान। कराची यूनिवर्सिटी रोड पर 84 इंच कतर की लाइन की ताहाल मरम्मत नहीं हो सकी। दोबारा मरम्मत के बावजूद पानी का रिसाव जारी। मुख्तलिफ इलाकों में पानी की फराहमी मुतासिर। टैंकर माफिया की चांदी हो गई। सुबह हो या शाम, कराची वालों की किस्मत बंद सड़कें और ट्रैफिक जाम। नाज़िमाबाद में बिजली और पानी की अदम फराहमी पर एहतजाज। मुसलसल दूसरे रोज ट्रैफिक जाम। साइट एरिया तक गाड़ियों की कतारें लगी रहीं। आस पास की सड़कों पर भी गाड़ियां फंस गईं। बनारस चौक और मेट्रोवेल रोड पर भी ट्रैफिक जैम रहा। मिनटों का सफर घंटों में तब्दील हो गया। अरकान पंजाब असम्बली की तनख्वाहों में 500% इजाफे का बिल मंजूर। वजीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी दिफा के लिए मैदान में आ गई। कहा, जितना हम काम करते हैं इसकी अगर माकूल तनख्वाह हो तो कोई बुराई नहीं। 2019 में भी वज़रा की तनख्वाहों में इजाफा नहीं हुआ था। पंजाब असम्बली ने गुज़िश्ता रोज MPS की तनख्वाह 74,000 से बढ़ाकर 4 लाख, सूबाई वजीर की तनख्वाह 1 लाख से बढ़ाकर 9,60,000 रुपए करने का बिल मंजूर किया था। एशियाई खित्ता वसाइल से माला माल है। गुर्बत के खात्मे के लिए मुश्तरका काविशें होना जरूरी हैं। नायब वजीर आजम इसहाक डार का काहिरा में सीका कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मसाइल को मुज़ाकरात के जरिए हल किया जाए। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम ही तरक्की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रियाद में सऊदी हम मनसब से मुलाकात। सिक्योरिटी, ताउन और इंसदाद मनशियात के हवाले से ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू हुई। मोहसिन नकवी ने कहा कि सऊदी अरब ने हर मुश्किल में हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। सऊदी अरब की विजनरी क़यादत और आवाम के लिए नेक ख्वाहिशात रखते हैं। मुलाकात में सऊदी नायब वजीर दाखिला, पाकिस्तान के सफीर अहमद फारूक भी मौजूद थे। 13 दिसंबर को पंजगोर ऑपरेशन में हलाक जाकिर हुसैन लापता अफराद की भेष में दहशतगर्द निकला। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 25 साल का जाकिर हुसैन गवादर के इलाके का रिहायशी और सरकारी मुलाजिम था। कराची कायदाबाद से फितना अल खवारिज कालादम TTP के 3 इंतहाई मतलूब मुल्जिमान गिरफ्तार। धमाका खेज मवाद बरामद। रेंजर्स और CTD ने मुश्तरका कार्रवाई की। मुल्जिमान दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल, भत्ताखोरी की वारदातों में मुलव्वस हैं। पंजाब रेंजर्स और पुलिस का डेरा गाजी खान में कामयाब ऑपरेशन। इंसदाद पोलियो टीम पर हमले की कोशिश करने वाले 2 खारिज को ठिकाने लगा दिया गया। खारिज ने कोट मुबारक में इंसदाद पोलियो टीम पर हमला किया था। पुलिस प्रोटेक्शन पार्टी ने दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। गश्त पर मौजूद रेंजर्स और पुलिस ने मौका पर पहुंचकर जवाबी हमला किया। हालात दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और दीगर सामान बरामद कर लिया गया। मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम का दूसरा रोज। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह भी मुहिम में शरीक हुए। सखर में घर के दरवाजे पर दस्तक देकर बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए। कराची के इलाके नाज़िमाबाद में शहरी ने पोलियो वर्कर को घर पर बिठाया। बच्चे को कतरे पिलाने से इनकार किया। पुलिस असिस्टेंट कमिश्नर के साथ पहुंची। फ्लैट में घुसकर शहरी को बाहर निकाला। जेरे हिरासत शहरी का कहना था, इनकार नहीं किया, बच्चा बीमार है। असिस्टेंट कमिश्नर घर का दरवाजा तोड़कर दाखिल हुआ। भर में कड़ाके की सर्दी। चित्राल में सड़क पर पानी जम गया। सर्दी ने नदी नालों को भी बर्फ में तब्दील कर दिया। स्कर्दू का दर्जा हरारत -7, गिलगित अस्तोर -6 रिकॉर्ड किया गया। बलूचिस्तान के कई इलाकों में यखबस्ता हवाओं ने दर्जा हरारत नुक्ता अंजुमान से गिरा दिया। कराची में भी ठंड का से कम दर्जा हरारत 11 रिकॉर्ड किया गया। यूनान में डूबने वाली कश्ती में बच्चों समेत 80 पाकिस्तानी सवार थे। यूनान में पाकिस्तानी सफीर आमिर आफ्ताब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, लीबिया से गैर कानूनी तौर पर जाने वाली तारिकीन वतन की 5 कश्तियों में पाकिस्तानी थे। जिस कश्ती में पहले शगाफ पड़ा उसमें बच्चों समेत 80 पाकिस्तानी सवार थे। 3 मुख्तलिफ कश्तियों में सवार 47 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया गया। कश्ती हादसा गुंजाइश से ज्यादा मुसाफिर सवार होने की वजह से पेश आया। कश्ती हादसे में बच जाने वाले हारून असगर का व्हाट्सएप पैगाम ARY न्यूज को मिल गया, जिसके मुताबिक यूनान में 5 पाकिस्तानी जाम बहक हुए। कश्ती में फालिया के नवाही गांव के 10 अफराद सवार थे।
پاک بحریہ کی ترکی میں مشق ماوی بیلینا میں شرکت 30 سے زائد بحری جہازوں، آبدوزوں، ہوائی جہازوں، ہیلی کاپٹرز اور ڈرونز نے مشق میں حصہ لیا۔ مشرقی بحریہ روم میں ہونے والی مشق میں ترکی سمیت نیٹو، امریکہ، پاکستان، یونان اور آذربائیجان کی افواج کی شرکت۔ مشق ترکی کی زیر قیادت ملٹی نیشنل اینٹی سب میرین وارفیئر کا حصہ ہے۔ غزہ پر اسرائیلی فورسز کے حملے جاری، سیف زون کو بھی نہ بخشا۔ کمال عدوان ہسپتال پر فائرنگ، خان یونس پر بمباری سے 20 فلسطینی شہید، 10 لاکھ سے زائد بے گھر فلسطینی شدید سردی میں موسم کے رحم و کرم پر۔ آئرلینڈ کا غزہ میں نسل کشی کے خلاف ایکشن کا مطالبہ، پرینکا گاندھی کا فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی، بھارتی پارلیمنٹ میں فلسطینی بیگ کے ساتھ انٹری، بی جے پی کا احتجاج۔ ایچ بی ایل پی ایس ایل 10 کے لیے مقامی کھلاڑیوں کی کیٹیگریز کی تجدید کر دی گئی۔ کراچی کنگز نے حسن علی، کوئٹہ گلیڈیٹرز نے محمد عامر، پشاور زلمی نے سائم ایوب اور ملتان سلطانز نے اسامہ می کو ڈائمنڈ سے پلاٹینم کیٹیگری میں ترقی دے دی۔ سیزن 10 کی ڈرافٹنگ 11 جنوری کو ہوگی۔ نام بھی کمال، کام بھی کمال، اداکار، ہدایت کار، ڈرامہ نگار کمال احمد رضوی کو دنیا سے گزرے 9 برس بیت گئے۔ الف نون کے علم کی فنکاری آج بھی سب کو یاد ہے۔